امام علی مقام خیمے سے باہر آئے، سواری تو تیار تھی لیکن دائیں بائیں کوئی نہ تھا۔ وہ جو اعوان و انصار امام علی مقام کی سواری کی رکاب پکڑا کرتے تھے، آج وہ بھی موجود نہ تھے۔ جتنے عزیز دائیں بائیں تھے سب شہید ہو چکے۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر ہے، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر ہے۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر ہے، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر ہے۔ دین کا طالب علم جب گھر سے دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آج امام علی مقام دین بچانے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے کتنے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوں گے۔ امام علی مقام یزیدی فوج کے روبرو ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، یزیدی فوج کے روبرو ہوئے۔ آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا یزیدی فوج کے روبرو شہادت سے قبل۔ امام نے فرمایا کہ میرے قتل کے بعد کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ امام علی مقام نے اس خطبہ کے اندر ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا آخری نبی تھے اور میں آخری نبی کا آخری نواسا ہوں۔ میرے قتل کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی اتنا بڑا قتل نہ ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو، لہذا تم اس قتل کو معمولی نہ سمجھنا اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگنا۔ لیکن وہ دولت کے پجاری، وہ دنیا پرست، وہ دنیا کی لالچ رکھنے والے کتے، شمر نے کہا کہ حسین ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے، یا بیعت کر لو اور یا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمیم بن قرطبہ، بدر بن سہیل باری باری آئے، امام علی مقام نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ امام علی مقام کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ تھا ان کی شکل انسانوں والی تھی لیکن ان کے اندر درندے چھپے ہوئے تھے۔ شمر نے یک بارگی امام پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اکیلا ایک شیر حیدری ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے۔ امام علی مقام یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ یکبارگی حملہ کیا گیا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، امام علی مقام کا جسم تیروں سے بالوں سے گھائل کر دیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے اور تاریخ کی دیگر کتابوں کے اندر کہ امام کے جسم پر بہت سارے تیروں کے نشان لگے، بالوں کے نشان لگے، ایک سینے میں ایک نیزے کا پھل لگا۔ آپ اس کو نکالنے کے لیے نیچے ہوئے تو آپ کی پیشانی پر تیر آ کر لگا۔ شہادت کا صحرا سج گیا، چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اللہم اشہد ہؤلاء کا، پروردگار اس قوم کے ظلموں پر میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں۔ یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرے نبی کے نواسے نے کتنے ظلم دیکھے ہیں۔ سواری سے زمین پر تشریف لے آئے، شہادت کا صحرا سج چکا ہے، آثار شہادت ظاہر ہو گئے۔
اور جب آثار شہادت ظاہر ہو جائیں اس وقت شہید جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تو شہیدوں کے سردار تھے، ان کا تو لمحہ لمحہ قبولیت والا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت آپ نے ہم گناہگاروں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا پروردگار میں صبح سے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکا نہیں ہوں، تیرے دین کی خاطر اب بھی میں اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، عزم رکھتا ہوں، حوصلہ رکھتا ہوں، زبان سے تیرا ذکر کر رہا ہوں، تجھ سے صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں کہ میرے نانا کی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ حضرت امام علی مقام ظہر کی نماز خیمے میں ادا کر کے آئے تھے۔ یہ جو وقت شہادت سجدہ کیا یہ سجدہ شکر تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ شہید جس حالت میں شہید ہو کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام علی مقام کا سر سجدے میں ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اور شمر ملعون امام علی مقام کی پشت پر سوار ہوا اور خنجر سے امام علی مقام کا سر سجدے میں کاٹ دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ اب نہیں دے رہا، حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا، محدث بیہقی نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار اذا اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فقلت بأبی انت و امی ما ھذا قال ھذا دمع الحسین و اصحابہ۔ دوپہر کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا، خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ شیشی میں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح سے اب تک کربلا میں موجود تھا اور یہ خون حسین اور اس کے اصحاب کا ہے جو میں جمع کر رہا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ ادھر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعط الحسین صبرا، کہ اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما۔ ایک منادہ کی گئی کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور فرشتوں کو یہ منظر دیکھ لینے دیا جائے۔ فرشتے مجھ سے کہتے تھے کہ نحن نسبحک بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ ہم بھی تیری عبادت کرتے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ فرشتوں آؤ آج یہ منظر دیکھ لو کہ جیسا سجدہ حسین نے کیا ہے ایسا سجدہ کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرشتے نہیں جانتے کہ جب بیٹی کو خیمے میں چھوڑ کر باپ میدان جنگ کے لیے نکلے تو کتنا جگرا چاہیے۔ فرشتے یہ بات نہیں جانتے کہ جب اپنے دھوکہ دیں تو دل پہ کیا بیتتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو دیکھ لینے دو آج، جیسا سجدہ حسین نے کیا ہے ایسا سجدہ کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، کہ میرا یہ غلام سعد جب شہید ہوا تو عرش خدا جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ شہید ہو تو اللہ کا عرش جھوم اٹھے، اور نواسۂ رسول کی شہادت پر اللہ کا عرش کیسے جھوما ہوگا؟
اللہ تعالیٰ نے یہ منظر فرشتوں کو بھی دکھا دیا. امام علی مقام شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.